السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دی بادشاہ بائے نگاہ راحل پارٹ 35۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے ایک نوٹ پیڈ نکالا، ساتھ ہی ایک قلم بھی، اور اس پر برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کچھ تحریر کرنے لگا۔ میرے پیارے بیٹے میرات، میں تمہارا باپ کارا بے ایک غدار اپنے کیے پر خوب پشیمان ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے پاس اب بہت کم وقت بچا ہے۔ میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے میں تمہیں صرف ایک ہی نصیحت کروں گا، اپنے باپ جیسا بالکل نہ بننا۔ اپنے وطن کے ساتھ غداری کبھی مت کرنا۔ میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ غداری اگر دولت کی خاطر کی جائے تو غربت لاتی ہے، اور غداری عورت کے لیے کی جائے تو ذلت لاتی ہے، لیکن اگر غداری ریاست کی تباہی کے لیے کی جائے تو موت لاتی ہے۔ یہ تمہارا وطن ہے، اس کی خدمت کرنا۔ تم یامان بے جیسے بننا، وہ جو اپنے وطن کی خدمت اور حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تم بالکل بھی میری طرح مت بننا۔ میری طرح وطن کی حفاظت کرنے والوں اور وطن کی خدمت کرنے والوں کو ختم نہ کر دینا۔ یاد رکھنا، غداری تباہی ہے، خود کی۔ اس نے یہ خط اپنے بیٹے میرات کے لیے لکھا تھا۔ اس نے نم نگاہوں سے یامان بے کی لاش کو دیکھا، پھر وہ خط اپنی پینٹ کی جیب میں اڑس لیا۔ یکلخت اسے کئی لوگوں کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے اونور کھڑا تھا، جس کا لباس بھی سیاہ تھا اور نقاب چہرے سے ہٹا تھا، اور ساتھ 2-3 نقاب پوش افراد بھی۔ کارا بھی جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کے پاس پستول تھی، لیکن اس نے پستول نہ نکالی۔ مزید جینا نہیں چاہتا تھا، اور اگر وہ پستول نکال بھی لیتا تب بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ اس وقت اکیلا تھا۔ ایک کے بعد ایک گولی اونور نے کارا بے پر چلا دی۔ وہ چیخا، چلایا نہیں، بس کرب اور تکلیف سے آنکھیں موند لی اور لڑکھڑا کر پتریلی زمین پر گر گیا۔ اونور چند ہی لمحے بعد وہاں سے چلا گیا۔ کارا بے کی لاش اس نے وہیں رہنے دی تاکہ میرات کو بتا سکے کہ کیونکہ کارا بے کی لاش یامان بے کی لاش کے ساتھ ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یامان بے نے ہی کارا بے کو مارا تھا، اور کارا بے نے سیلف ڈیفنس کی خاطر یامان بے پر گولی چلائی۔ حالانکہ یہ بات منظر عام پر آ گئی تھی کہ کارا بے کو نامعلوم افراد نے ہی قتل کیا ہے، لیکن میرات کو یہ یقین دلا دیا گیا تھا کہ اس کا قتل یامان بے نے کیا ہے۔ میرات نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسے وہ خط دیا۔ چند ہی لمحے میں میرات نے وہ خط پڑھ لیا۔ ہاتھ ابھی بھی کپکپا رہے تھے، سیاہ آنکھوں میں سے آنسو ابل رہے تھے، چہرے پر بہت کچھ تھا، دل تو جیسے بند ہو رہا تھا۔ تمہیں یہ خط کیسے ملا؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نگاہیں ابھی بھی اس خط پر جمی تھی۔ 2 دن پہلے یہ منظر آرمی کے خفیہ بیس کا تھا۔ دیندار بے کے آفس میں نگاہ دوڑاؤ تو ساری بتیاں جلی تھی۔ سورج کی کھڑکیوں سے گزرتی سنہری کرنیں ہر سو رقص کر رہی تھی۔ میز کے ساتھ رکھی کرسی پر وہ ایک ہاتھ کی مٹھی لبوں پر ٹکائے سامنے والی کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھے براق کو کافی متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ دیندار بے، مجھے لگتا ہے کہ میرات کو کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ اس کے چہرے پر سوچ کی کئی شکنیں نمایاں تھیں۔ مطلب، دیندار بے نے ناسمجھی سے ایب روچ کائے۔ یعنی مجھے لگتا ہے کہ اسے اندھیرے میں رکھ کر اب تک استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح کافی سنجیدہ، معنی خیز اور گہرا تھا۔ اور اسے استعمال کون کر رہا ہے؟ وہ ابھی بھی اسے سوالیہ نگاہوں سے تک رہے تھے۔ اونور، ایک گہری سانس اندر کو کھینچ کر اس نے کہہ ڈالا، تم جانتے ہو نا، تم یہ سب اپنی بہن کے قاتل کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ انہوں نے اسے باور کروایا تھا۔ میں جانتا ہوں دیندار بے، اس نے جواباً مبہم سا اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ دیندار بے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگے، جیسے اسے مزید سننے کے منتظر ہو۔ جانتے ہیں آپ، میرا فوج میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے بابا کا بدلہ لے سکوں۔ اس نے معنی خیز انداز میں سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ وہ اسے کافی دھیان سے سن رہے تھے۔ لیکن فوج میں آنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ میرا مقصد اپنے وطن کی حفاظت کرنا اور خدمت کرنا ہے۔ لمحے بھر کے وقفے کے بعد اس نے کہا، ہاتھ سے ذرا سی تھوڑی سہلائی، پھر کہنا شروع کیا، اور صرف یہی نہیں، میرا مقصد اس سے بھی بڑا ہے، ہر شخص کی مدد کرنا، چاہے وہ میرے وطن سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ میرا فرض ہے کہ جہاں کہیں میں ظلم ہوتے دیکھوں وہاں میں ظلم کو روکوں۔ بازو کے زور پر روک سکتا ہوں تو روکوں گا، زبان کے زور پر روک سکتا ہوں تب بھی روکوں گا، لیکن ظلم ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ میرا دین کہتا ہے کہ وہ دین جس میں سب انسان برابر ہے، جس دین میں کسی بھی شخص کو کسی پر برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ بے شک اسلام ہی سچا دین ہے۔ لہجہ بے حد پراعتماد تھا۔ دیندار بے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھتے رہے، چہرے پر بھی ایک ہلکی سی ستائشی مسکان پھیلی۔ انہیں براق میں یامان بے کا ہی عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اگر میرے بابا حیات ہوتے تو وہ بھی یہی چاہتے کہ میں ہر قسم کی ذاتی انا اور بدلے کی آگ کو ایک طرف رکھ
ایک طرف کر کے اپنے دین، اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے لڑوں، جہاد کروں۔ اس نے مٹھی ذرا زور سے میز پر رکھی، چہرے پر سنجیدگی ہی سنجیدگی پھیلی تھی، نیلی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ میرا مقصد سچائی کو سامنے لانا ہے، دھوکے کے جال کو مٹانا ہے، اور ہاں، میں اب دستبردار ہو چکا ہوں ہر طرح کے ذاتی اناد اور بدلے سے۔ اس نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ وہ اب اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ دیندار بے نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی، یعنی اب وقت آ گیا ہے، معنی خیز انداز میں کہہ کر وہ کرسی کھینچ کر اٹھے۔ کیسا وقت؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ انہیں سوالی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ دیندار بے نے کوئی جواب نہ دیا، الماری کی جانب بڑھے، ایک نظر براق کو دیکھا، پھر زیر لب ہلکا سا مسکرائے۔ الماری کا دروازہ کھولا، کچھ دیر اس میں کچھ چیزیں ادھر ادھر کی۔ براق ابھی تک کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دیندار بے نے الماری کا دروازہ بند کیا۔ براق نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر جو بھی تحریر تھا وہ یہاں سے پڑھ نہیں سکتا تھا۔ وہ اب اس کی جانب بڑھے، براق بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے وہ خط اسے تھمایا، یہ خط۔ وہ اب اس خط کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پڑھو اسے براق، انہوں نے نرمی سے کہا۔ اس نے جواباً دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہ خط پڑھنے لگا۔ دیندار بے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گیا، وہ بالکل ساکت سا رہ گیا تھا۔ اس خط کو اس نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پڑھا، پھر حیرت سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ کافی شاک لگ رہا تھا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اس نے حیرانی اور بے یقینی سے پوچھا۔ کارابے کے پاس سے، اسے تب نامعلوم افراد مار کر جا چکے تھے۔ انہوں نے ذرا سے شانے اچکا دیے۔ وہ ابھی بھی انہیں حیرت زدہ سا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے کہ یہ خط ان کے ہاتھ نہیں لگا، انہوں نے مزید کہا۔ آپ نے یہ خط مجھے پہلے کیوں نہیں دیا؟ اس نے اب کی بار انہیں قدر مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ دیندار بے مسکرا دیے۔ اگر میں یہ خط تمہیں پہلے دے دیتا تو کیا تم میرا یقین کرتے؟ زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے کہنا شروع کیا۔ تمہیں پہلے بھی بچپن میں مجھ پر شک تھا کہ تمہارے بابا کو کارابے کی جگہ میں نے دھوکہ دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس کے مضبوط کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر میں تمہیں یہ خط پہلے دے دیتا تو تم اس بات کا یقین کر لیتے کہ تمہارے باپ کا قاتل پلٹ آیا تھا۔ وہ اب اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ کیا تم یہ یقین کر لیتے کہ جس شخص نے تمہاری بہن کو مار ڈالا اس کا باپ پلٹ آیا تھا، اور تو اور تمہاری بہن کے قاتل کو اتنے عرصے سے اندھیرے میں رکھا جا رہا تھا؟ براق نچلا لب دباتے انہیں سن رہا تھا۔ آپ کو اب ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی بات پر یقین کر لوں گا؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے تھپتھپائے۔ کیونکہ اب تم بھی اس بارے میں جانتے ہو، میرے بتانے سے پہلے۔ انہوں نے ذرا سے ایبرو اچکا دیے۔ براق زیر لب مسکرا دیا۔ میں نے تمہیں یہ خط اس لیے دیا ہے کہ تمہیں ہر بات صاف صاف واضح ہو جائے، انہوں نے مزید کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مراد بھی کارابے کی طرح پلٹ سکتا ہے، ان کے لہجے میں امید تھی، اور اگر وہ پلٹ آیا تو وہ تمہیں خود اور تک لے جائے گا۔ براق زیر لب مسکرا دیا۔ تشکر تشکر دیندار بے، اس نے ستائشی انداز میں مسکرا کر کہا، ساتھ ہی دیندار بے کو گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی۔ آج انہیں یامان بے کی بے حد یاد آئی۔ وہ بھی جب کارابے کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے اسی طرح گلے ملے تھے۔ مراد کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، اس کے سامنے کے سارے مناظر گول گول گھوم رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے گلے میں کوئی پھندا سا لٹکا دیا ہو جس وجہ سے اس کی سانسیں بند ہو رہی ہو۔ چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، ہر طرف اسے عجیب سا ہوس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا اور پھر وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ یہ تم نے کیا کیا مراد؟ وہ خود کلامی کرتا ہوا وہ اپنے سیاہ بال نوچ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں سے شعلے برس رہے تھے۔ لعنت ہو تم پر، وہ چلایا، ساتھ ہی اس نے خود اپنے دائیں گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تم کتنے بد نصیب ہو، تم اپنے باپ کی آخری خواہش بھی پوری نہ کر سکے۔ اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ آخر وہ اپنے باپ کی آخری خواہش کیوں نہ پوری کر پایا، کیوں وہ ایسا بن گیا جس طرح کا بننے سے اسے کارابے نے منع کیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے وہ خط بھی زمین پر گر چکا تھا۔ وہ بالکل حواس باختہ ہو گیا تھا۔ براق اسے متفکر سے انداز میں آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے اسی رد عمل کی توقع کر رہا تھا۔ تمہارا باپ چاہتا تھا کہ تم یامان بے جیسے بنو، اور دیکھو ذرا تم نے کیا کیا۔ تم نے اسی یامان بے کی بیٹی کو مار ڈالا۔ تم نے اسی یامان بے کے بیٹے کو تباہ و برباد کرنے کی کئی کوششیں کی۔ تم ساری زندگی یامان بے کو اپنا دشمن سمجھتے رہے۔ ہائے افسوس! اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اور تو اور اسی یامان بے کے بھائی کو تم نے قید کیا، اس کے بیٹے ایاز کو بھی مار ڈالا۔ اس نے پشیمانی، شرمندگی اور تعصب سے سر جھٹکا۔ لعنت ہو تم پر مراد، لعنت ہو! وہ ہررایا، اور پھر اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ براق کے ذہن کے پردوں پر خطرے کا سگنل ابھرا۔
وہ ترنت سے اپنی کرسی کے ساتھ بندھے پاؤں کو رسیوں کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ میں مر جانا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی، وہ پستول لوڈ کر رہا تھا۔ براق تیز قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھا اور پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مجھے زندہ نہیں رہنا، میں تو زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ اس نے پستول کے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ براق نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے پستول چھین لی۔ وہ کچھ نہ کر سکا، اس میں جیسے مزاحمت کرنے کی بھی سکت ختم ہو گئی تھی۔ اللہ مجھے ختم کر دے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، وہ حواس باختگی کے عالم میں چلایا۔ ساتھ ساتھ سی آنکھیں برس رہی تھی۔ میں مر جانا چاہتا ہوں۔ براق کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میرات، تم نے دیر کر دی، بہت دیر، لیکن اب بھی تم اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکتے ہو۔ اس نے اس کے کندھے اپنی مضبوط گرفت میں لیے جیسے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرات نے برستی ہوئی سی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم مجھے اونور کا پتہ دو، وہ اصل مجرم ہے، تمہارا بھی اور میرا بھی۔ وہ ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بکھرے سیاہ بالوں کو پیچھے کر رہا تھا۔ تمہارا مجرم میں ہوں براق، تم مجھے مار ڈالو۔ لطفین، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ ابھی بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ خود کو سنبھالو میرات، اس نے قدر سختی سے کہا۔ نہیں سنبھال سکتا، اس نے جواباً زخمی سے اور بکھرے بکھرے سے انداز میں کہا۔ اس کا دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا، روح بے حد زخمی تھی۔ مجھے خود سے نفرت ہے، نفرت ہے۔ براق اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے کچھ کہنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ دل میں تکلیف مزید بڑھ گئی۔ بلکہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے سوچا، پھر سسک اٹھا۔ جب میں میرائے کو مارنے لگا تھا تب میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ہر طرف کے خوف سے خالی تھی۔ خوف تھا تو صرف اللہ کا۔ وہ اب براق کو بے بس اور شکست خوردہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی زبان سے میرائے کا نام سن کر ایک دم اس کے دل میں بھی تکلیف ہوئی۔ وہ چاہتا تو ابھی اس سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ ہر بدلے کی آگ اور ذاتی اناج سے دستبردار ہو چکا تھا۔ میرائے نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا تو براق نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ خود کو سنبھالو میرات، اس طرح کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اب قدر نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے بال نوچ رہا تھا۔ برسات ہنوز جاری تھی۔ میری بات سنو، سنبھالو خود کو لطفین۔ اس نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ مجھے معاف کر دو براق۔ لہجے بھر کے بعد اس نے شکستگی، شرمندگی اور زخمی سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر تم مجھے معاف کرو گے تو خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تم مجھے معاف نہیں کرو گے تو خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ براق کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی مزید بڑھ گئی۔ میں نے تمہیں اس وقت ہی معاف کر دیا تھا میرات، جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ تمہارا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ پہلے مجھے صرف شک تھا کہ تمہارا استعمال کیا جا رہا ہے، مگر جب مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارا استعمال کیا جا رہا ہے تو میں نے اسی وقت تمہیں معاف کر دیا۔ ساتھ ساتھ اس نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ وہ ہنوز آنسو بہا رہا تھا۔ تم صرف خدا سے معافی مانگو۔ اور یہ سن کر اسے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں غدار، قاتل، گناہگار، ظالم، بس میں ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہوں۔ میں بہت بہت برا ہوں۔ خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آواز بھررائی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھی، بے حد سرخ، چہرہ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ براق نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن وہ کچھ کہہ نہ پایا۔ اگر یہ ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو میں کچھ کہوں۔ ان دونوں نے چہرہ اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جو کہ سرمئی کوٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک پستول تھی، اس کے ساتھ کئی نقاب پوش افراد بھی تھے، وہ سب ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سرپرائز! اونور نے فاتحانہ انداز میں ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا۔ براق اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لب کچلنے لگا اور زمین سے اٹھا۔ اچھا ہاں، تمہیں یہ تو معلوم ہو ہی گیا ہوگا نا کہ سوشل میڈیا پر تمہارے خلاف خبریں اور کسی نے نہیں بلکہ میں نے، میکائل ملک نے چلوائی۔ اس نے پستول اس کے سر پر تان رکھی تھی۔ وہ اسے نفرت سے بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں رسوا کر دیا میں نے، وہ خباثت سے مسکرایا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے بے حد پراعتماد انداز میں کہا۔ مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ کئی لوگ ابھی بھی تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ یہ سچ تھا کہ جہاں کئی لوگ اس کے خلاف بول رہے تھے، وہیں بہت سے لوگ نینا کا ساتھ دے رہے تھے، یہ کہہ کر کہ اس کے بارے میں جو خبریں پھیلائی جا رہی ہے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جس دن وہ خبریں پھیلائی گئی اس دن نینا اس قدر تناؤ کا شکار ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ ان کمنٹس کو پڑھ ہی نہیں سکی تھی جس میں لوگ اسے حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے۔ میں دنیا کی محبت سے دستبردار ہو چکی ہوں، میرے دل پر اب دنیا کی کوئی گرد موجود نہیں۔ میں ممانی خز انداز میں زیر لب مسکرائی۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، نانا نے گردن اونچی کر کے قدرے بلند آواز میں کہا۔ میکائل اور اسرم اسے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے تکتے رہے۔
दूसरी तरफ ओनूर को देखकर मिरात धीरे से उठा। उसके चेहरे पर हद दर्जे का गुस्सा फैल गया। उसका गम अब तैश में तब्दील हो चुका था। उसे याद था किस तरह से ओनूर ने उसका इस्तेमाल किया, किस तरह से उसने उसे इस बात का यकीन दिलाया था कि उसके बाप का कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि यामान बे ने किया। दर हकीकत उसके बाप का कातिल ओनूर खुद ही था। उसका सांस अब गुस्से से फूल रहा था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो किसी जख्मी शेर की तरह उस पर झपटने लगा था कि तभी बुराक ने उसे बाजू से पकड़कर रोका। मिरात रुक जाओ, उसने तहकुम से कहा। छोड़ दो मुझे बुराक, मैं इसकी जान ले लूंगा। लेकिन वो गुस्से से पागल हो रहा था। ओनूर के चेहरे पर अजीब सी अफसरदगी फैली। वो चंद कदम मिरात की जानिब बढ़ा। अल्लाह अल्लाह, इतना गुस्सा! मिरात मेरे बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? उसने तासमे से सर झटक कर कहा। वो दोनों उसका चेहरा देखने लगे। देखो बुराक, तुमसे झूठ कह रहा है, ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उसका लहजा तेज था। बुराक ने मिरात का बाजू छोड़ दिया। उसके धोखे में मत आओ। मिरात लब काटते हुए उसे खामोशी से सुन रहा था। क्या तुम भूल गए, जब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा था तो मैंने तुम्हें सहारा दिया? भूल गए क्या? उसकी भूरी आंखें नम सी हो गई। मैंने बिल्कुल तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह पाला। लतफीन, इसके झूठ को सच ना मानो। और आवाज़ें भर्रा गई। मिरात के दिल को कुछ हुआ। वो सब मनाजिर फिर से आंखों के सामने लहराए जब ओनूर ने उसे सहारा दिया, जब ओनूर ने उसका बिल्कुल सगे बाप की तरह ख्याल रखा, उसे दुनिया की हर आसाइश मुहैया की। ये शख्स तुम्हें धोखा दे रहा है मेरे बेटे। हकीकत साफ है, ये शख्स झूठा है। मिरात की भीगी आंखों में एकदम नरमी सी झलकी, लेकिन उसने उस नरमी को छुपाते हुए उसे मशकूक निगाहों से देखा। तुम मुझ पर शक ना करो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बेटे। और ये कहकर ओनूर की आंखें बरसने लगी। मिरात के दिल को बहुत कुछ हुआ। वो एक कदम उसकी जानिब बढ़ा, दूसरा कदम बढ़ाने ही लगा था कि बुराक ने उसे दोबारा से बाजू से पकड़ कर रोका। मिरात उसे खाली खाली निगाहों से देखने लगा। बुराक ने नफी में सर हिला दिया, जैसे उसे रोक रहा हो कि उस तक मत जाओ। मिरात ने एक नरम निगाह ओनूर की जानिब बढ़ाई। वो सर झुकाए आंसू बहा रहा था। मिरात ने उससे अपना बाजू छुड़वाया, फिर एक और कदम उसकी जानिब बढ़ाया। तभी ओनूर ने अपना चेहरा उठाया, फिर ये एकदम तंज इस्तेहज़ा से कहे लगा कर हंसने लगा। मिरात बिल्कुल साकित सा रह गया। या तुम्हें लगा था कि मैं ये सब कहूँगा? उसने तंज़ी अंदाज में कहकर हाथ की पुष्ट से अपने आंसू साफ किए। तुम्हारी भूल है मिरात, वो खबासे से दांत निकालते हुए कह रहा था। अय्यूब, तो मैंने ही तुम्हारे बाप काराबे को मार डाला। मैंने ही तुम्हारी माँ दिलारा हानम को बेदर्दी से ख़त्म कर डाला। बेहद ऊंची आवाज़ में वो ये सब कह रहा था। मिरात के हलक में कुछ उभर कर मालूम हुआ। उसे एक बार फिर खुद पर गुस्सा आया। हाँ, मैंने तुम्हारा खूब इस्तेमाल भी किया। दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले, चबा चबा कर कह रहा था। अब बताओ क्या कर सकते हो तुम? मिरात ने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली। मुझे मार डालोगे? उसने तंज़ी अंदाज में पूछा। मार ही नहीं सकते, तुम में हिम्मत ही नहीं। वह अब उसका तमस्सा उड़ा रहा था। तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। और ये अल्फाज सुनकर मिरात का गुस्सा आसमान को छूने लगा। तुम्हें तो मैं। वो तेज कदमों के साथ उसकी तरफ दौड़ा कि तभी ओनूर ने पिस्तौल उसकी जानिब बढ़ाई, ट्रिगर पर हाथ रखा और गोली चला दी। मिरात, बुराक जोर से चिल्लाया। गोली की जोरदार आवाज़ हर सू गूंजी थी। मिरात लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। उसके कंधे पर गोली लगी थी। उसे अपने कंधे में शदीद तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो मुंह से उफ तक नहीं कह रहा था। मैं यहाँ तुम सब को ख़त्म करने आया था, लेकिन मिरात, तुम्हें तो मैं सबसे आखिर में मारना चाहता था। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा तलखी और खबासत से कह रहा था। बुराक ने देखा कि जो पिस्तौल मिरात के पास थी वो उससे ज़मीन पर गिर गई थी। उसने धीरे से वो पिस्तौल उठाई और फिर तने हुए तासुरात के साथ तेज़ कदम चलता हुआ उसकी तरफ लपका कि तभी 2-3 से नकाबपोश अफराद उसकी जानिब बढ़े। उसके हाथ से पिस्तौल छीनी और उसे बाजू से पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। यू आर ट्रैप्ड, उसके जानिब फातिहाना अंदाज में देखते हुए ओनूर ने कहा। वो अब मिरात को छोड़कर बुराक की तरफ बढ़ा। उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर उसे चंद लम्हे सुलगती हुई निगाहों से देखा, फिर दीवार पर नस्ब मॉनिटर्स को देखा। बुराक की निगाहें हनूज उसी पर जमी थी। अब सबसे पहले तो मैं इन शहरों में मौजूद लोगों को मरते देखूंगा, और तुम भी देखना, जब छोटे छोटे बच्चे खून से लहूलुहान हो जाएंगे, औरतें, मर्द, बूढ़े, सब के सब मौत की नींद सो जाएंगे। कितना मज़ा आएगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तनफर से भरे लहजे में कह रहा था। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे ओनूर। बुराक ने अपने अल्फाज पर जोर दिया। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। उसने तंज़ी अंदाज में अब्रोच का। बुराक एकदम मानीखाज अंदाज में मुस्कुराया और फिर उसने बेहद मजबूती से अपने बाजू छुड़वाए और एक नकाबपोश आदमी के मुंह पर भंजी हुई
بھیجی ہوئی مٹھی سے وار کیا۔ وہ کرہ کر پیچھے ہٹا، براق نیچے جھکا، زمین پر وہ ریموٹ گرا تھا جو پہلے میراد کے پاس تھا۔ میراد سے ریموٹ بھی یہاں گر گیا تھا۔ اس نے فوراً وہ ریموٹ ہاتھ میں لیا اور کھڑا ہوا، پھر میراد کو فاتحانہ انداز میں مسکرا کر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ فکر کی بات نہیں، حالات اس نے سنبھال لیے ہیں۔ ویسے نینا، میکائل نے ذرا سا سوچا۔ دوسری طرف Indeed, you have played well۔ پھر ستائشی انداز میں ابروچ کا ہے، لیکن اب کھیل ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اسے سلگتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کھیل کو شروع تم نے کیا تھا، اختتام میں کر رہا ہوں۔ لہجہ بے حد روکھا تھا۔ میں اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے دین، اپنے ملک، اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے کھڑی رہی۔ اس کا لہجہ بے حد پر اعتماد تھا۔ میکائل کو اس کی یہی پر اعتمادی زہر لگتی تھی۔ اگر اللہ نے میری زندگی یہاں تک لکھی ہے تو ٹھیک ہے، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ میکائل کے چہرے پر ایک خباثت سے بھرپور مسکان پھیلی۔ اس نے پستول کے ٹریگر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کا لہجہ بے خوف تھا۔ اس کی یہ بہادری کے وہ دونوں گواہ تھے۔ دل ہی دل میں ان دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ واقعی کافی بہادر تھی۔ نینا کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر لہرائے جب وہ احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ سے خوش دلی سے باتیں کر رہی تھی، جب علی اور عریحہ کے ساتھ اس کی نوک جھونک چل رہی تھی، اور جب براق امان کہ وہ باری باری سارے اصول توڑ رہی تھی۔ وہ زیر لب دھیرے سے مسکرا دی، اور لمحے بھر کے بعد اس نے ٹریگر دبا دیا۔ پستول سے نکلی اس گولی کی ہولناک آواز اس قدر بلند تھی کہ پاس ہی درختوں پر بیٹھے پرندے پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ فرش پر وہ چیز بہہ رہی تھی جو پانی سے زیادہ گاڑی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ خون ہی تھا جو فرش پر بہہ رہا تھا۔ اگر کسی نے بھی ہوشیاری کی تو میں یہ بٹن دبا دوں گا۔ دوسری طرف اس نے ریموٹ کو فاتحانہ انداز میں لہرایا اور ریموٹ پر موجود سبز رنگ کے بٹن کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا۔ اس بٹن کو دبا دینے سے ترکی کے مختلف علاقوں میں لگے بمز خود بخود ڈسکنیکٹ ہو سکتے تھے۔ تمام انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ براق فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ تب ہی اس کے سر پر ایک نقاب پوش آدمی نے ایک بھاری چیز سے وار کیا۔ وہ ایک دم لڑکھڑا گیا، اس کے ہاتھ سے وہ ریموٹ بھی نیچے گر گیا۔ اس نے ریموٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ اس ریموٹ کو کسی نے اپنے پیروں تلے کچل دیا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے منظر دیکھتا رہ گیا، اور اس نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس نے اس ریموٹ کو اپنے پیروں تلے کچل دیا تھا۔ وہ انور ہی تھا۔ براق غصے سے بھبر اٹھا۔ وہ نقاب پوش افراد نے اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کھڑا کیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تم کچھ جلد باز ہو، انور نے تلخی سے کہا، اور پھر اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں سے ایک ریموٹ نکالا۔ یہ بالکل پچھلے ریموٹ کی طرح ہی تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ پچھلا ریموٹ اصلی نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے میراد کو دیکھا جو خود بھی یہ دیکھ کر بالکل شاکڈ رہ گیا تھا۔ انور نے ایک بار پھر میراد کو دھوکہ دیا تھا۔ اب اپنی جلد بازی کی سزا بھگتو۔ انور نے زمین پر رکھی اپنی پستول اٹھائی اور اس کی جانب بڑھائی۔ میراد یہ دیکھ کر سلگ اٹھا۔ نہیں، اس کی جگہ مجھے مار ڈالو، براق کو چھوڑ دو۔ وہ کہہ رہا تھا تو اس کی آواز میں بے حد تکلیف تھی۔ انور اسے نظر انداز کرتا ہوا بالکل براق کے سامنے جا کھڑا ہوا جو اسے زہر خند نگاہوں سے مسلسل لب کچلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کتے، اسے چھوڑ دو، مجھے مار ڈالو اس کی جگہ۔ میراد گھرایا تو ایک نقاب پوش آدمی اس کی جانب بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ کیا رحم کی بھیک نہیں مانگو گے تم؟ اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انور نے پوچھا۔ میں اللہ کے سوا اور کسی سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا، اس نے گردن اونچی کر کے بلند آواز میں کہا۔ وہ سر جھٹک کر مسکرایا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، شہادت میرے لیے اعزاز ہے، میں تو اس دن کے لیے بے تاب تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکان پھیل گئی۔ اس کے برعکس میراد بے حد بے چین ہو گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ انور نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ اس نے اس جیسا دلیر آدمی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ چند ہی لمحے بعد اس نے پستول براق کے سر پر تان دی اور پھر ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ براق کا چہرہ بے خوف تھا۔ نہیں، میراد بے بسی اور تکلیف سے بلند آواز میں چلایا، اور انہوں نے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ براق کی آنکھوں کے سامنے وہ چہرے لہرائے۔ یامان بے جو اسے نصیحتیں کر رہے تھے، جمرے خاتون جو نماز پڑھ رہی تھی اور وہ انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا، میرائے جو اس سے خفا سی تھی، اور نینا احسن جو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ زیر لب ہلکا سا مسکرایا۔ پستول سے نکلی اس گولی کی زوردار اور بھیانک آواز ہر سو گونج اٹھی۔ اختتام یا شروعات؟
ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ 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 دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم اہل صفا مردود حرم مسند پر بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اٹھے گا انا الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ فیض احمد فیض۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وردی کا، تاج دری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، بس ٹریگر دبانے میں کچھ ہی سیکنڈ باقی تھے کہ تبھی نینا نے دیکھا کہ اس وسیع کمرے کے دروازے کو کسی نے اندر کی طرف پورا ڈھکیل دیا۔ اس کی نگاہیں ان پر جمی تھی۔ کئی باوردی پولیس افسران تھے۔ وہ افسر جو سب سے آگے کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی۔ اس افسر نے جیسے ہی دیکھا کہ میکائل ملک ٹریگر دبانے لگا ہے، اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑی پستول کی ٹریگر پر ہاتھ رکھا اور لمحے بھر کے بعد اس نے ٹریگر دبا دیا۔ پستول سے نکلی اس گولی کی ہولناک آواز اس قدر بلند تھی کہ پاس ہی درختوں پر بیٹھے پرندے پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ فرش پر وہ چیز بہہ رہی تھی جو پانی سے زیادہ گاڑی ہوتی ہے، ہاں یہ خون ہی تھا جو فرش پر بہہ رہا تھا۔ نینا بالکل شاکڈ سی رہ گئی تھی۔ میکائل فرش پر گھٹنوں کے بل گرا چلا جا رہا تھا۔ اسے ایک ٹانگ پر گولی لگی تھی، پستول بھی ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر ہی گر گئی تھی۔ وہ پولیس افسران دوڑتے ہوئے ان کی جانب بڑھے، فرش پر سے پستول اٹھائی اور ایک نظر اس آدمی کو دیکھا جس کی ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ وہ پولیس افسر جس نے گولی چلائی تھی وہ ششدر سا رہ گیا تھا۔ جب وہ گولی چلا رہا تھا اس وقت اس نے میکائل کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس کی طرف تو اس کی پشت تھی، جس وجہ سے وہ یہ جان نہیں پایا تھا کہ جس پر وہ گولی چلا رہا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ میکائل ملک تھا۔ نینا احسن کو یہاں لانے سے پہلے وہ اسٹیئرنگ سنبھالے کار متوازن رفتار کے ساتھ چلا رہی تھی۔ ڈیش بورڈ پر اس کا موبائل پڑا تھا۔ اسے ابھی وہ فلیٹ جو اس نے کرائے پر لیا تھا اس سے نکلے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ ڈیش بورڈ پر پڑے اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھایا، اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھا، پھر فون کان سے لگایا۔ جی عنایہ بی بی، خیریت تو ہے نا؟ دوسری جانب سے سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے پوچھا۔ نینا احسن کی عباس احمد کے اسسٹنٹ حارب صاحب سے ہونے والی ملاقات؟ سمپل، ان کے گھر کی ایک ملازمہ ہمارے لیے کام کرتی ہے، انہوں نے شانے اچکا کر کہا۔ نینا کو جس بات کا شک تھا وہی ہوا۔ کون؟ اس نے فوراً پوچھا۔ حارب صاحب کرسی سے تھوڑا آگے کو ہوئے اور اسے بتانا شروع کیا۔ عنایہ بی بی، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، پھر کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا لیا۔ نینا لمحے بھر کے لیے خاموش رہی، وہ کافی حیرت زدہ سی لگ رہی تھی۔ وہ آپ کے لیے کب سے کام کر رہی ہے؟ اس نے ذرا سے ایبرو اچکا کر پوچھا۔ چہرے پر حیرت قائم تھی۔ جب سے میکائل کی بیوی ماریا کی وفات ہوئی، انہوں نے ترنت سے جواب دیا۔ عنایہ بی بی نے ہمارے لیے اس لیے کام کرنا شروع کیا کیونکہ وہ ماریا کے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی اور اپنے اس گلٹ سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے میکائل کے خلاف ہمارا ساتھ دیا۔ نینا سکڑے ہوئے ایبرو اور مسلسل نچلا لب دباتے انہیں سنجیدگی سے سن رہی تھی۔ یہاں تک کہ ارم کو بھی انہوں نے میرے ہی کہنے پر بھگایا، اگر ہم اسے نہ بھگاتے تو اس نے بھی پھنسنا تھا۔ اور عنایہ بی بی نے بھی، انہوں نے ذرا سے شانے اچکا دیے۔ نینا نے تائیدی انداز میں ہلکا سا سر ہلا دیا۔ میں آپ کو عنایہ بی بی کا نمبر واٹس ایپ کر دیتا ہوں۔ نینا کچھ سمجھ نہ سکی۔ کیوں؟ مجھے ان کے نمبر کی کیا ضرورت؟ حارب صاحب زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرائے۔ کیونکہ عباس احمد کو ختم کرنے کے بعد آپ میکائل کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ عنایہ بی بی چونکہ اسی کے گھر پر ہوتی ہے تو آپ کو کافی معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ ان کی بات میں دم تھا۔ نینا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے نینا صاحبہ؟ عنایہ بی بی کی آواز میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کے ایبرو سکڑ گئے۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے؟ لہجہ قدرے تیز تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ وہ کافی کشمکش کا شکار لگ رہی تھی۔ جو بھی کہنا ہے کھل کر کہیے، اس نے ترنت سے کہا، ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ میکائل صاحب کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ آج کوئی اہم میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہی ہے، انہوں نے تھوک نگلنے کے بعد کہا۔ نینا کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گیا اور بالکل شاکڈ رہ گئی تھی۔ اس میٹنگ کے بارے میں صرف اسے، جس نیوز چینل کے لیے وہ کام کرتی تھی، اس کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہ تھا۔
तो मिकाइल को इस बारे में कैसे मालूम हो गया? उसे कैसे मालूम हुआ? उसने परेशानी और नासमझी से लब काटते हुए पूछा। वो जी, उन्हें किसी अरीशा ने इस बारे में फ़ोन पर बताया था और उनकी ज़बान से अरीशा का नाम सुनकर बिल्कुल साकित सी रह गई। उसे लगा कि उसे सुनने में गलती हुई है। कब? कौन? उसने बमुश्किल पूछा। चेहरे पर बहुत कुछ था। अरीशा, मैंने उनके मुँह से सुना था कि वो आपकी कोई पुरानी सहेली है और क्या कहते हैं उसे। दूसरी जानिब उन्होंने फ़ौरन अपने माथे को छुआ। नैना की आंखों में गहरा कर्व उभर आया। असिस्टेंट। उसका चेहरा बेतासुर था। हाँ जी, असिस्टेंट। अनाया बीबी ने आइब्रो झुकाए, फिर कहना शुरू किया। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल की थी कि वो मिकाइल साहब असलम और मकबूल के साथ कुछ ही देर पहले रवाना हुए हैं। नैना के माथे पर कई सिलवटें नुमाया थी। चेहरा बेतासुर सा और सपाट सा था। वो ज़रूर आपके पीछे ही निकले हैं। उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। नैना चंद लम्हे खामोश रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनाया बीबी, फिर जख्मी सा मुस्कुरा कर कहा। शुक्रिया की बात नहीं, आप बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, उन्होंने नरमी से कहा। नैना ने फ़ोन बंद किया और मोबाइल डैशबोर्ड पर रख दिया। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अनाया बीबी की ज़बान से अरीशा का नाम सुना था। उसने तो अरीशा को भी नहीं बताया था कि वो आज एक अहम मीटिंग से जा रही है। इसका मतलब उसने नैना और न्यूज़ चैनल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बातें छुपकर सुन ली थी, क्योंकि जिस वक्त वो मीटिंग के सिलसिले में बात कर रहे थे उस वक्त अरीशा भी न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियो में ही थी। लेकिन दिल ही दिल में अभी भी नैना को उम्मीद थी कि शायद अनाया बीबी को कोई गलतफहमी हुई हो, शायद उनके कानों ने कुछ गलत सुना हो। लेकिन सच तो ये था कि उन्होंने जो कुछ सुना था बिल्कुल सच था। उसने 2-3 लंबी सांसें अंदर को खींची, जैसे खुद को कंपोज कर रही हो। उसके माथे पर पसीने के कतरे नुमाया थे। डैशबोर्ड पर पड़े टिश्यू बॉक्स से उसने एक टिश्यू निकाला और माथे से पसीना पोंछा। एक हाथ स्टीयरिंग संभाले हुए था। उसके चेहरे पर बेचैनी, परेशानी और सोच की कई लकीरें नुमाया थी। उसने एक पुरसोच निगाह डैशबोर्ड पर पड़े अपने मोबाइल पर डाली और मोबाइल उठा लिया। व्हाट्सएप ऑन किया और फिर वो उस पर अपने न्यूज़ चैनल के प्रोड्यूसर साहिल साहब को एक वॉइस नोट भेजने लगी। उसी दौरान उसने कार की साइड मिरर से ये भी देख लिया था कि 2-3 सियाह गाड़ियां उसकी कार का ताक़ुब कर रही थी। वो समझ गई थी कि उसका पीछा कौन कर रहा है। साहिल साहब, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं उनके चेहरे तो नहीं देख सकती, लेकिन मुझे मालूम है ये कौन है, और मुझे यकीन है कि आप भी उन्हें अच्छे से जानते हैं। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। ये लोग जानते हैं कि आज मैं आपसे मीटिंग करने आ रही थी और यकीनन ये लोग मुझे मीटिंग में नहीं आने देंगे। अगर मुझे देर हो गई तो आप समझ जाइएगा कि मैं किसी खतरे में हूँ। अब सब कुछ आपको हैंडल करना है। उसने वॉइस मैसेज सेंड कर दिया, फिर एक गहरी सांस ली। वो अब मज़ीद मुतज़ब्ज़ब सी दिखाई दे रही थी, मगर फिर भी खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रही थी। असलम बहुत ज़्यादा घबरा सा गया था। मिकाइल को गोली लगी थी। फर्श पर बैठा चला जा रहा था, बैठा चिल्ला रहा था। असलम चंद लम्हे बौखलाहट का शिकार होकर खड़ा रहा। फिर जैसे उसने अपने हवास पर काबू पाया तो मिकाइल की जानिब बढ़ा और उसकी चोट देखने लगा। तुम सब कितने गाली हो, कितने वो हो, मुझे गोली क्यों मारी? हाँ, वो बुलंद आवाज़ में उन पर चीख रहा था। उसकी आवाज़ में तैश, तकलीफ, हवास बाख्तगी शामिल थी। 2-3 पुलिस अफसरान नैना की जानिब बढ़े। उसके कुर्सी से बंधे हाथ रस्सियों की कैद से आज़ाद करवाए। नैना ने उन्हें शुक्रिया कहा और कुर्सी के साथ बंधे अपने पाँव रस्सियों की कैद से आज़ाद करने लगी। तुम सब मुझे जानते नहीं हो। मैं मिकाइल मलिक हूँ। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका खामियाजा तुम लोगों को भुगतना होगा। वो इश्तियाल अंगेज़ लहजे में कह रहा था। उसकी टांग से अभी भी खून बह रहा था। 1-2 पुलिस अफसरान फिक्रमंदी से उसकी जानिब बढ़े। हमें माफ़ कर दें मिकाइल साहब, हमें नहीं मालूम था कि आप यहाँ हैं। नहीं तो कसम ले ले, हम तो यहाँ आते। एक अफसर काफ़ी तेज़ लहजे में बेचैनी और फिक्र से कह रहा था तो मिकाइल ने उसकी बात दरश्ती से काट दी। अपनी बकवास बंद करो और जल्दी मुझे अस्पताल लेकर जाओ। इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। वो सख्ती से खंखारा। जी मिकाइल साहब, हम आपको अस्पताल ज़रूर लेकर जाएंगे जब आपकी मरहम पट्टी हो जाएगी। उसके बाद हमें आपको अरेस्ट करना होगा। वो पुलिस अफसर जिसने उसे गोली मारी थी वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, हुक्म और संजीदगी से कह रहा था। मिकाइल के बिगड़े हुए तासरात मज़ीद बिगड़ गए। क्या कह रहे हो तुम? मैंने क्या किया है? वो हवास बाख्ता सा हो गया था। हमारे पास आपके अरेस्ट वारंट है। नैना साहिबा को जिसने अगवा किया था हमें हुक्म मिला था कि हम उसे अरेस्ट कर लें, और यहाँ कर हमें मालूम हुआ कि उन्हें अगवा करने वाले आप हैं। इसीलिए हमें आपको ही अरेस्ट करना होगा। उसने साफ गोई से कह डाला। मिकाइल के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आकर गुजरा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उसे अपनी आवाज़ गहरी खाई जाती महसूस हुई। आपने जो भी कहना है कोर्ट में कहिएगा। वो अब मिकाइल को फर्श पर से उठा रहा था।
لیکن اس نے درجتی اور روکھے سے انداز میں اس افسر کے ہاتھ خود سے دور کیے۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، سمجھ آئی؟ اس نے افسر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نینا کرسی سے اٹھی اور اس نے اپنے ماتھے کو چھوا۔ زخم میں اب بھی تکلیف تھی، لیکن اب اس کا دل بے حد پرسکون تھا۔ وہ اب تیکھی نگاہوں سے فرش پر بیٹھے میکائل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کی بے بسی پر بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ آپ ہمیں مجبور مت کیجیے میکائل صاحب، ہم آپ کو یہاں سے زبردستی نہیں لے جانا چاہتے، وہ افسر اب قدرے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کوئی کیسے میکائل صاحب کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اسلم بھر کر ان افسران کی جانب بڑھا۔ دو افسران اس کی طرف لپکے، وہ انہیں پیچھے کی طرف درشتی سے دھکے دے رہا تھا۔ تو اسی وقت ان میں سے ایک افسر نے پینٹ کی جیب سے ہتھ کڑی نکالی اور اسلم کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف مروڑتے ہوئے اس کے ہاتھ ہتھ کڑی میں قید کر لیے۔ اس نے خوب مزاحمت کی، لیکن سب بے سود رہا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہی ہوگا میکائل صاحب، کیونکہ باہر میڈیا بھی پہنچ چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بدنامی سے بچ جائے تو ہمارے ساتھ چلیے۔ اس افسر نے بہت زیادہ پر کافی زور دیا۔ میکائل بھونچکا رہ گیا تھا۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے اس افسر کا چہرہ دیکھا۔ میڈیا کو یہاں کس نے بلایا؟ اس کی آنکھیں بے یقینی کے عالم میں پھیلی تھی۔ نینا زیر لب مسکرائی۔ اس افسر نے ایک دم نینا کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ میکائل نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ اس کے ماتھے پر کئی بل نمایاں ہوئے، سرخ پڑی آنکھیں سکڑ گئی۔ وہ لب کچلتے ہوئے اسے زہر خند نگاہوں سے دیکھنے لگا اور جواباً اس نے طنز و استہزاء کے ساتھ مسکرا کر سر جھٹکا۔ وہ پولیس افسران اب میکائل کو فرش سے اٹھا رہے تھے۔ وہ مسلسل شعلہ باز نگاہوں سے نینا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی کے ابھی نینا کو زمین میں زندہ گاڑ دیتا۔ اس کی پستول جو زمین پر گری تھی وہ بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی تھی۔ وہ اب ان پولیس افسران کے ساتھ اس پرانی اور بوسیدہ سی عمارت سے باہر نکل رہا تھا۔ سورج کی تپش مزید بڑھ گئی تھی۔ اس وقت دوپہر کے 2 بجنے والے تھے اور باہر سے اچھا خاصا شور آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ شور کس بات کا ہے۔ اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ کئی لوگ کیمرے اٹھائے، مائک پکڑے اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ وہ سب بھی میکائل کو یوں زخمی دیکھ کر پہلے تو بالکل ششدر رہ گئے تھے اور پھر انہوں نے سوالوں کی بھرمار شروع کر دی۔ میکائل ان سے نظریں چراتا پولیس اہلکاروں کے ساتھ گاڑی تک بڑھ رہا تھا۔ کئی صحافی اس سے سوالات پوچھے جا رہے تھے، لیکن وہ ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ میکائل صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ یہاں نینا احسن کو اغوا کر کے لایا گیا ہے، تو آخر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک نوجوان صحافی تھا جس نے سوال پوچھا تھا۔ وہ میکائل کے ساتھ قدم ملاتا ہوا چل رہا تھا۔ کچھ پولیس اہلکار اسے میکائل سے دور جانے کا بار بار کہہ رہے تھے، لیکن وہ بھی باقی صحافیوں کی طرح ہی ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ میکائل اب کی بار اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ صحافی کے منہ پر دے مارا۔ وہ بوکھلا کر اور حواس باختہ سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ تمام کیمراز میں یہ سین ریکارڈ ہو گیا تھا۔ میکائل ملک اب پولیس اہلکاروں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ انہیں پہلے اسے ہسپتال لے جانا تھا۔ میکائل کے ساتھ ہی اسلم بھی بیٹھا تھا، جس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ میکائل نے ایک کاٹ کھانے والی نگاہ اسلم پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حالانکہ در حقیقت یہ سب اسلم کے ساتھ ساتھ میکائل کی نااہلی کی وجہ سے بھی ہو رہا تھا۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے اس بوسیدہ اور پرانی سی عمارت کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ اب اس عمارت کے اندر سے نینا احسن ہمیشہ کی طرح پورے اعتماد اور باوقار انداز میں چلتے ہوئے باہر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ 3-4 پولیس اہلکار بھی تھے۔ تمام صحافی اس کی جانب بڑھے اور کئی سوالوں کی بھرمار شروع کر دی۔ نینا صاحبہ، کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ آپ کو یہاں کون لایا؟ 2-3 صحافیوں نے ایک ساتھ ہی سوال پوچھا۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی، پھر جواب دینے کے لیے لب کھولے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ مجھے یہاں کون لایا تھا؟ اس نے سوال پر سوال کر ڈالا۔ سب سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میکائل صاحب کو گولی کس نے ماری؟ وہ آپ کو یہاں کیوں لائے؟ کئی سوال پوچھے جا رہے تھے۔ ایکسکیوز می، اب ہمیں اجازت دیجیے، باقی سوال بعد میں۔ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ کھڑے پولیس اہلکار بھی اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے چلنے لگے اور وہ صحافی جو ابھی سوال پوچھنے کی غرض سے بار بار آگے آ رہے تھے، انہیں وہ پولیس اہلکار پیچھے کیے جاتے۔ نینا کی سی آنکھوں میں خاص فاتحانہ چمک تھی۔ زیر لب ایک ہلکی سی مسکان پھیلی تھی۔ دل بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے ایک بار پھر اسے فتح نصیب کی۔ تو یہ ویڈیو میں یہیں روکتی ہوں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دوسری طرف براق بچہ ہے یا نہیں۔ یہاں تو مجھے لگا تھا کہ شاید جو گاڑھا سا خون نکل رہا ہے وہ نینا کا تھا۔ میں بہت زیادہ اس وقت ایموشنل ہو گئی تھی، لیکن ہاں، رائٹر نے بہت خوبی کے ساتھ اور بہت اسٹائل سے جو ہے نا اس کہانی کا رخ بدل دیا اور ماشاءاللہ سے نینا کو بچا لیا۔
تو دیکھتے ہیں براق کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب کچھ امید ہو رہی ہے کہ براق بھی بچا ضرور ہوگا. دونوں نے کلمہ شہادت تو پڑھ لیا تھا لیکن دونوں ضرور بچیں گے. نینا تو بچ چکی ہے. تو جلدی سے آگے کا ویڈیو میں ریڈی کرتی ہوں آپ کو کل سنانے کے لیے. فی الحال آپ آج اس کو سنیں، انجوائے کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، اپنے لوگوں میں شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.